डॉक्टर मदिया जी, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका बताइए, कौन है आप और कहाँ से है? कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊंगा. ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और इस वक़्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और मैं फ़िज़िशियन हूँ, एमडी, एमबीबीएस वाह. और जी, और मैंने अपना छोटा-सा चैनल बनाया हुआ है। जस्ट आई एम अ फ्री थिंकर, एक्स मुस्लिम और बेसिकली मैंने चैनल तो बनाया था सोशल इश्यूज़ के लिए हम्म. और उसपे मैं आऊँगी ख़वातीन के राइट्स और जो-जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट व्हाट हैपेंड कि हर चीज़ जो भी मैं जिस भी टॉपिक को मैं उठाती थी, तो आगे इस्लाम जो है ना वो एज़ ए हर्डल आ जाता था बीच में। कोशिश मेरी ओके. शुरू में थी कि मैं इस्लाम को ना टच करूँ, मैं एक हम्म. सटल तरीके से बात करूँ, ताकि लोग मेरी बात को सुनें क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आती लोगों में स्पेशली दूसरे जो रिलिजन्स हैं उसमें ये है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी है उसको काफ़ी जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो चर्च और स्टेट को अलहदा कर दिया गया। तो ये डिबेट्स काफ़ी सालों से, कई सदियों से चल रही हैं कि रिलिजन वर्सेस साइंस वर्सेस एथियज़्म, लेकिन जो इस्लाम है ना उसको कभी इतनी ओपनली डिस्कस नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। एक तो ये वजह है कि वेरी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है, जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, और उसकी वजह दूसरी वजह है कि इंटरनेट भी नहीं था उस वक़्त, तो जो लोग सोचते भी थे, क्वेश्चन भी करते थे इस्लाम के मुतालिक, वो खामोश ही रहते थे क्योंकि एक तो ये कि गुनाह है, फिर आप आउटकास्ट हो जाते हैं, आपको फैमिली ही नहीं अलहदा कर देती है। और जिस तरह जो मुर्तद का वर्ड है, इस्लाम में अगर कोई रिलीजन को छोड़ दे, मुझे नहीं पता बाकी रिलीजन्स के बारे में कि किसी और मज़हब में ऐसा है कि आप मज़हब छोड़ दें तो आपको कत्ल कर दिया जाए। तो इस्लाम को छोड़ने की सज़ा कत्ल है, तो नोबडी थॉट कि इट्स वर्थ इट कि आप अगर आप इंटरनेट से पहले कि अगर आप मज़हब छोड़ भी दें तो आप इसको ओपनली डिस्कस करें और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं। तो जब मैं कोई भी टॉपिक उठाती थी मुझे नज़र आता था कि इस्लाम को डिस्कस किए बगैर आप ऑनेस्टली किसी भी इशू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम पे बात करनी शुरू की। तो मेरे चैन मैं आई डोंट कॉल माय चैनल एज़ लाइक एन एक्स मुस्लिम, बट आई कॉल माय सेल्फ एज़ अ फ्री थिंकर, बट जस्ट लाइक बिकॉज़ आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो एक एक्स मुस्लिम तो आप हैं ही बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट। थप्पा लग जाता है वो. जी। जी. अच्छा, डॉक्टर मदीहा जी, बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप एक फिजिशियन हैं और एमबीबीएस के साथ साथ आपने एमडी भी किया है. तो बीइंग अ फीमेल हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, एंड नाउ यू आर एक्स मुस्लिम, तो हमारी फीलिंग जो है वो डबल हो गई है. प्राउड जो हम फील कर रहे हैं. आप ये जो एमबीबीएस और एमडी जो डिग्री आपने ली है वो पाकिस्तान से ली थी, या फिर आप यूएस आने के बाद आपने ये डिग्री ली है? अगर आप बताना चाहती है तो बता सकती है. इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स टोटली अप टू यू. नो एमबीबीएस मैंने पाकिस्तान से किया था, फिर जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मूव हुई तो फिर मैं यहाँ के एग्ज़ाम्स आपको करने पड़ते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद आपको रेज़िडेंसी करनी पड़ती है 3 साल की, देन यू गेट एमडी। तो ओह, लॉन्ग लॉन्ग पाथवे बुढ़ा हो गुड. जाता है बंदा। ओके. मदिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि अच्छा, मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को बोलता रहूंगा कि डॉक्टर मदिहा जी का जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले. और एक फीमेल वॉइस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमने पहले भी खवातीन के साथ इस तरीके की इंटरव्यू की हैं, स्पेशली एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान. फिर हमारे भारत की जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो भी चैनल चला रही हैं. एक्स मुस्लिम एंजल जी है, रब्बानी जी है, और भी इस तरीके के चैनल है. तो उसमें एक बढ़ोतरी जो है वो डॉक्टर मदीहा सैयद जी की भी है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो फीमेल वॉइस सामने आ रही है उनको आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो खवातीन होती है, अपनी मोमिनाएं होती है, वो पर्दे की वजह से हम जैसे मर्द एक्स मुस्लिम के चैनल पे जुड़ना जो है वो प्रिफर नहीं करती.
کیونکہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پھر شرم آنے لگ جاتی ہے کہ بھائی کیسے بات کرے. تو اگر اس طریقے سے فیمیل ایکس مسلم چینلز ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو فری تھنکر کہیں, تو ایک ان کو پلیٹ فارم ملے گا جہاں پہ وہ کھل کے اپنی بات رکھ سکتی ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھلے. تو آپ لوگ جو ہے مدیحہ جی کا چینل آلریڈی پن کیا ہوا ہے, آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لے. ڈاکٹر مدیحہ جی, سب سے پہلا سوال, واٹ واز یور بیک گراؤنڈ, آئی مین جو فیملی بیک گراؤنڈ ریلیجیس تھا, کیسا تھا آپ کا پالن پوشن, کیسے ہوا, اسٹرکٹ ماحول تھا, آپ نے اسلام کو کتنا سیریسلی لیا, کیا مدرسے میں بھی کچھ پڑھائی کی ہے, کتنا آپ نے اسلام کو پڑھا, ساری چیزیں بتائیے. دی اسٹیج گوز ٹو یو, آئی مین دی مائک گوز ٹو یو. اچھا, تھینک یو سو مچ ساحل. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ جو میرا چینل ہے, میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چینل پہ کافی خواتین آتی ہیں اور کافی آپ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا چینل بھی اسپیشلی فار فیمیل, بیکاز میں نے, اگر آپ جا کے میری ویڈیوز دیکھیں تو کافی ساری ویڈیوز میں نے ویمن کے ایشوز پہ ہی بنائی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو خواتین کو چار دیواری کے اندر اتنا تاڑ کے رکھا جاتا ہے کہ ان کی وائس ہے ہی نہیں, اور اگر کوئی ہمت کر کے بولنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے. ابھی شروع ہونے سے پہلے, میں جوائن کرنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کتنی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کا فون بلاک ہوا ہے, کل ہی اویس کے چینل کو بلاک کر دیا گیا, شاید میرے چینل کو بھی بند کر دیا جائے, بیکاز یہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں بہت آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. ہم بیسکلی سچ پیش کر رہے ہیں, اور جس کو چھپایا گیا ہے جھوٹ بول بول کے. تو اب اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں, تو ہم سب کو پرابلمس آئیں گی. شاید میرا بھی چینل بند ہو جائے تو پھر میں میں دیکھوں گی کہ میں دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بٹ وی ول کیپ آن ڈوئنگ وٹ ایور وی آر. لکھتی رہوں گی میں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ میں بولتی رہوں گی, اپنی آواز اٹھاتی رہوں گی. تو اگر ہماری آوازوں کو یہ بند کرنے کی کوشش کریں تو وی ول کنٹینیو ڈوئنگ. جہاں تک آپ کا ڈیفینیٹلی. سوال ہے, میں پاکستان میں ایک جو مڈل کلاس فیملی ہے اس سے میرا تعلق تھا. میرے پیرنٹس کوئی اتنے ریلیجس نہیں تھے, کوئی خاص ہمارے گھر میں مذہبی ماحول نہیں تھا. ایک جو ایوریج مسلمان کی جو ہوتی ہے, نماز پڑھ لی, آپ کو نماز کا ایک جو ریگریٹ رہتا ہے ہر وقت, نماز نہیں پڑھی, نماز چھوڑ دی, ایک جو ہر وقت سر کے اوپر ایک نا آپ کی تلوار لٹکی رہتی ہے نماز کی, وہ تھی. اپنے بہن بھائیوں میں صرف میں سب سے زیادہ ریلیجس تھی. میں نہیں بتاؤں گی میرے کتنے بہن بھائی, جسٹ فار دیئر پروٹیکشن, فار دیئر سیک. لیکن میں اپنے بہن بھائیوں میں زیادہ ریلیجس تھی. میں بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی, کوشش کرتی تھی کہ میکسیمم نمازیں پڑھوں, 5 وقت تو نہیں پڑھتی تھی. مذہب کی ایجوکیشن وہی جو ایک دفعہ آپ نے قرآن جو فارمیلٹی کے لیے تمام مسلمان ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کبھی ختم ہو گیا اس پہ آپ نے پڑھ لیا, کبھی کسی کے گھر کوئی ڈیتھ ہو گئی تو اس پہ قرآن پڑھ لیا, مطلب ایک بیسک فارمیلٹی کا قرآن آپ نے پڑھا. لیکن وہ جو ایگزام کے لیے پاس ہونے پہ آپ مانتے ہیں کہ اگر میری فرسٹ آ گئی تو 100 نفل پڑھوں گی, ایک جو ایک برائبری ہوتی ہے اللہ کو دیتے ہیں آپ, وہ کرتے تھے. یا پھر کبھی بھی کوئی کسی کے گھر میں میلاد ہو گیا تو اس پہ پڑھ لیا. یا پھر اگر ربیع الاول آ گئی تو رات کو ساری رات پڑھ, جو آپ جاگ کے, ایک دو اور ایونٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ساری رات جاگ کے کرتے ہیں, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. شب کافی برات, شب شب معراج, برات میں جس میں لیلۃ القدر. جس میں آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے. پھر لیلۃ القدر میں رمضان میں آپ تاک راتیں ڈھونڈتے ہیں, اس میں آپ ساری رات, تو یہ سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. بلکہ میں تو 2 دفعہ اس پہ اعتکاف میں بھی بیٹھی ہوں. ایک دفعہ میں 3 دن کے لیے بیٹھی ہوں, ایک دفعہ میں 7 دن کے لیے بیٹھی تھی. اس میں جو آپ کرتے ہیں یہ جو لیکن میں اپنے بہن بھائی میں سب سے زیادہ کرتی تھی. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. ارے واہ, بہت زبردست. وہ 3 دن اور 7 دن, پورا ٹوٹل 10 دن آپ نے کمپلیٹ کر دیا. کیونکہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, تو وہ آپ نے ایک بار 3 دن, ایک بار 7 دن کمپلیٹ کر دیا. تو بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ ریلیجیس آپ کا گھرانہ نہیں تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ڈگری وہاں پہ کمپلیٹ کرنے کا پورا موقع ملا, MBBS آپ وہاں پہ کمپلیٹ کر پائی. اگر بہت زیادہ ریلیجیس ہوتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریلیجیس گھرانہ جو ہے پھر وہ تو 10ویں تک بھی پہنچنے نہیں دیتے, لیٹ الون MBBS, وہ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اندر
रिलीजियस ज़्यादा ना होते हुए भी एक अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, इस्लाम से बहुत ज़्यादा आपको प्यार था, मोहब्बत थी, और हर मुसलमान की तरह आप भी इसको एक सबसे सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा नहीं, यही सच्चा मज़हब आप मान रही होंगी। तो ऐसी क्या वजह हुई, या फिर कब से आपके दिमाग में ये बातें आने लगी? क्या टर्निंग पॉइंट था जहां पे फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है? अच्छा। कौन सा स्टेज? जी। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुसलमान है ना वो 3 टाइप के मुसलमान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सर तन से जुदा वाले, दे कैन नॉट, जो तालिबान या आईसिस या इस टाइप के मुसलमान हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माइंड्स है, ठीक है? एक जो मिडल में होते हैं वो जो आते हैं आपके चैनल पे और आके बहस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं का रिलिजन सच्चा है, जो कि उनको नज़र आ रहा होता है कि गलत बातें हैं, वाइफ बीटिंग गलत है, जो जायदाद में हिस्सा लड़कियों को देना वो गलत है, औरत को तलाक का हक ना मिलना गलत है, इस तरह की जो बातें हैं जो इस्लाम की हैं। लेकिन वो ना कोई रैशनल इसका बना लेते हैं कि नहीं, इसकी इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये हिकमत है, इसके पीछे ये हिकमत है, जो आके रैशनलाइज़ करते हैं। और एक मैं थर्ड कैटेगरी में थी, जो थर्ड कैटेगरी है ना वो मज़हब के अंदर है, उसको पता है कि कुछ बातें गलत हैं और वो उसको क्वेश्चन करता है। तो मैं ये हम्म। थर्ड कैटेगरी में थी। मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या बात हुई, औरतें क्यों घर में रहें, औरतें क्यों पर्दा करें, मर्द क्यों नहीं पर्दा करते, औरतों को भी तो मर्द पसंद आ सकते हैं, हमारी भी तो आँखें हैं, मर्दों को सिर्फ़ नज़रों का हिजाब है, हमें कह देते हम भी नज़रें नीची कर लें तो सारा मसला हल हो जाता। या फिर हम्म। मैं लड़की हूँ तो मैं कमतर क्यों हूँ, मर्द क्यों कवाम है। या फिर जो हज पे जाना है तो महरम लेके जाएँ, व्हाई कांट आई गो अलोन? इस तरह की मैं क्वेश्चंस करती थी। दूसरी जो रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज़ है ना जो डाली जाती है। रसूल की मोहब्बत में हमेशा ना मुझे होता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई दाल में कुछ काला है। मुझे होता था वो ज़्यादा अल्लाह मियाँ के लाडले हैं, हम क्यों उन पे दुरूद भेजें? मैं ये कहती होती थी बचपन में ना। फिर मुझे ये भी होता था कि उनकी फ्रेंड्स और फैमिली क्यों फातिमा क्यों जन्नत की सरदार हैं? लाइक हम क्या सौतेले हैं अल्लाह मियाँ के? लाइक मुझे ये क्वेश्चंस आते थे। फिर हमारी जो इस्लामियात की किताब है पाकिस्तान में, उसमें उनकी ना 11 या 12 वाइफ्स जो थी प्रॉफिट की, उनके बारे में हमें पढ़ाते थे। तो वो ना मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उलझन बहुत होती थी कि इतनी बीवियाँ क्यों हैं एक बंदे की? लाइक व्हाट वाज़ द रीज़न? और जब उस वक़्त आयशा की, मैंने मेरी इस्लामियात की किताब में मुझे अच्छी तरह बताया कि आयशा का बताते थे कि हुज़ूर जो हैं वो गुड़ियों से खेलते थे उनके साथ। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाई अ लिटिल गर्ल इज़ हिज़ वाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आते थे। अच्छा मदिया जी, तो आपको जो डाउट आया कि हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची है और वो गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेल रही है, तो आपने तो कहा आप एमबीबीएस है, आप एमडी है, आप फिजिशियन है, तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि वो 1400 साल पहले अरब में जो है वो 6 साल की बच्ची जो है वो आज की 18 साल के जैसी जवान और एकदम परफेक्टली, जैसा क्या कहते हैं उसको, सनी लियोनी जैसे हो जाती थी? ये नहीं पढ़ाया गया आपको साइंस में? हमारे मोमिन हजरात तो यही कहते हैं आके कि वो 1400 साल पहले बच्चियां जो है 6 साल में, 9 साल में 18-20 साल की तरह हो जाती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये इसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो कि हदीस में बयान की है और मुतवातिर हदीस में है। ये जब मैंने इस्लाम पढ़ा तो मैंने देखा है कि सही बुखारी नहीं, सही मुस्लिम में कई जगह कई नरेटर्स ने ये एक ही बात की है। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी एज इतनी ही थी। अब इस बात हम्म। को जस्टिफ़ाई करने के लिए ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो उस ज़माने में बच्चियाँ जवान हो जाती थी। विच इज़ ट्रू कि उस ज़माने में जो है कस्टम शायद ये था कि छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते थे। यहाँ अभी भी जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिंदुस्तान में भी होगा कि जहाँ छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं, उसकी वजह ये है कि उसकी वजह जहालत है, इग्नोरेंस है, ठीक है? अब जब मॉडर्न टाइम्स आते हैं तो आप एक एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखें, एक ज़माना था जब स्लेवरी थी दुनिया में, ठीक है? और उसको ठीक समझा जाता था। जो उस वक़्त के लोग थे वो स्लेवरी को गलत नहीं समझते थे। प्रॉफ़िट के ज़माने में
اس زمانے میں شاید بچیوں کی شادیاں چھوٹی ایج میں کر دی جاتی تھی. ہم اب جب آپ کے پاس اویئرنیس آتی ہے اس تو میں ہم تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کو. جی ہاں میں وہ بھی آ رہی میں آپ کو سارے پوائنٹس دوں گی. دوسری اوکے پوائنٹ یہ ہے پلیز گو کہ اہیڈ. صرف پروفٹ نے کی، ان کے باقی فرینڈس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں کہ وہ باقی لوگوں نے بھی کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی تبھی ہوئی جب وہ جوان تھی، تو یہ ایک آئسولیٹڈ سا انسیڈنس ملتا ہے. اس کے علاوہ اتنی ساری شادیوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ سارے کافی سارے کوشچنز ہیں. لیکن میڈیکلی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بچیاں جوان جلدی ہو جاتی تھیں. اس زمانے میں بچیاں اتنی ہی ہوتی تھی جتنی آج کل کے زمانے میں ہے. اس زمانے میں اویئرنیس نہیں تھی، شاید جہالت تھی، تو اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا. آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہوز بورن ان دس سینچری ایک غلط چیز کو غلط کہنے میں آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط تھا. اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں ہمیں اس زمانے کو اس زمانے کے حساب سے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے ہوا تھا. لیکن جب آپ کا کلیم یہ ہو کہ وہ شخص ہی از اے رول ماڈل فار ریسٹ آف ہیومینٹی فار ایور اینڈ ایور، دین دیر از اے پرابلم کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں. میں بیسکلی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیڈیالوجی کو چیلنج کریں. آپ جو اس کے فالوورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف ڈیمونائزنگ دا فالوورز ہو آر جو فالو کریں اس آئیڈیالوجی. کیونکہ وہ سارے میرے جیسے لوگ ہیں جو اپنے معصومیت میں یا اپنی ہمیں اویئرنیس نہیں تھی. جب ہمیں اویئرنیس ملی ہے کہ اور بھی یہ اس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے، جس پہ میں بھی آؤں گی. آپ اپنا یہ اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تو بالکل بالکل بہت اچھے سے آپ نے کہا. میرے کو لگا کہ کہیں وہ مومنہ والا مومن مطلب خوش نہیں ہو جائے آپ کے آرگیومنٹ سن کے. تو آپ نے بڑے اچھے سے اس کو کور کیا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو وہاں وہ ٹائم میں بھی جو بچیاں تھیں وہ بچیاں ہی رہتی تھی، کوئی بڑی نہیں ہو جاتی تھی. اور اس کی جو دلیل ہے وہ خود حضرت عائشہ کی خود کی زبانی ہے کہ وہ گڑیا سے کھیلتی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جب ولیمہ والا دن تھا ان کا تو وہ کہتی ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ جو میچور لڑکی ہوگی اس کی شادی اس کی ولیمہ اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آج میری شادی آج میرا ولیمہ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا لائف کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کا یہ کہہ دینا کہ بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں جھولے میں کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ اور مجھے لایا گیا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عام بچیوں کی طرح ہی تھی اس ایج میں اور ان کو پتا نہیں تھا، نہ وہ فزیکلی میچور تھی نہ مینٹلی میچور تھی. اور دوسری چیز جو آپ نے بہت اچھے سے کہا ہے، مومن حضرات اس کو گارڈ باندھ لے کہ اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ جو ہے وہ تا قیامت تک رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنہ ہے، تو سوال ہم اتنا نہیں اٹھاتے تھے. کیونکہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ بھائی اس زمانے میں یا پرانے زمانے میں لوگ چائلڈ میرج بھی کرتے تھے. حالانکہ اس میں بھی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو چائلڈ میرجز ہوتی بھی تھی وہ بچوں میں ہوتی تھی، یعنی جو لڑکا ہے وہ بھی بچہ ہے، جو لڑکی ہے وہ بھی بچی ہے. اس لحاظ سے بھی آپ کے رسول اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زمانے کا کر کے چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ 53 ایئرس کے ایک بوڑھے انسان ہے اور جو حضرت عائشہ ہے وہ 9 سال کی ہے، بچی ہے. تو اس کو تو کسی بھی طریقے سے ہم جسٹیفائی آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو آپ کا جو اتنا بڑا کلیم، اتنا بڑا دعویٰ آ جاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بیسٹ رول ماڈل ہے اور قیامت تک کے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے، یہاں پہ پھر پرابلم آ جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر آپ لوگوں سے اور آپ کے رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جیسے کہ مدیحہ جی نے بتایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں چھوٹی بچیوں سے شادی کی جاتی تھی، یہ نارمل تھا. تو خود رسول اللہ کی بیٹی کا اگزامپل موجود ہے حضرت فاطمہ کا، جہاں پہ بڑی عمر کے جو 2 رشتے آئے تھے ان کے پاس، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے، تو رسول اللہ نے وہ رشتہ ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ ان کی شادی حضرت علی سے کروائی. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دیور ویری ویل نوئنگ کہ بھائی بچوں کی شادی بوڑھوں سے نہیں کرنا ہے یا جوانوں کی شادی ایک دم بوڑھوں سے نہیں کرنا ہے. یہ اتنی سمجھ ان کو تھی. تو جب اپنی بچی کے لیے اتنی سمجھ تھی تو دوسری کی بچی کے بارے میں انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا. تو بہت اچھے سے آپ نے پورے پوائنٹس کور کیے ڈاکٹر مدیحہ جی. آگے بڑھیے آپ. پھر کیا ہوا آگے جب یہ خیال آیا اس کے بعد؟
बस ये मैं सोचती थी और मुझे ये होता था, मैं कहती थी जब मैं अल्लाह मियाँ के पास जाऊँगी तो मैं ये बातें पूछूँगी कि ऐसा क्यों किया? इतनी ज़्यादती औरतों के साथ क्यों की? तो लेकिन कभी इस्लाम से बाहर निकलने आई मीन मुर्तद का लफ्ज़ मैंने बचपन में सुना हुआ था, मुल्हिद का कभी गौर नहीं किया ये क्या है? मुझे था कि उस ज़माने में कुछ लोग हुए थे, उनको फिर दे टूक केयर ऑफ देम एंड दैट्स इट। कभी ये सोचा नहीं कि ये एथियज़्म का मुझे नहीं पता था। फिर ये हुआ कि मैं अमेरिका में ही थी तो यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा टफ़ टाइम आया तो मुझे लगा कि अल्लाह से कनेक्ट करना चाहिए ना। तो बचपन से जब कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, हमें टाइम नहीं होता तो मैंने कहा चलो कुरान को ना पढ़ते हैं। तो मैं काम पे जाती थी, मेरी ड्राइव थी 40-45 मिनट्स की तो उसमें मैंने ना यूट्यूब पे उर्दू में तर्जुमा लगा लिया ना कुरान की एक आयत पढ़ता था उसको उर्दू में तर्जुमा करता था। तो वो जो आयत जब मैंने सुननी शुरू की ना तो मतलब मेरा ख़्याल है मैं तीसरे पारे तक पहुँची थी। मेरे ज़हन में डाउट्स आना शुरू हो गए क्योंकि हर दूसरी, तीसरी आयत के बाद अच्छा मैं बड़ी डिस्ट्रेस में थी। तो मुझे था कि मुझे ना थोड़ा हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी कुरान को पढ़ के ना कि अल्लाह मियाँ कहेंगे फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखूँगा। एक जो बचपन में आपको बताया जाता है ना कि अल्लाह मियाँ आपसे बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह मियाँ बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कोई इस तरह के तसल्ली के लफ्ज़ होंगे कुरान में ना। तो कुरान में अल्लाह मियाँ जो कॉन्स्टेंटली एक ग्रुप ऑफ काफ़िर जो दे वर लाइक प्रेज़ेंट एट वन टाइम इन हिस्ट्री मुसलसल उनके बारे में फ़िक्रमंद थे कि ये मुझे क्यों नहीं मानते हैं, मैं इनको मज़ा चखाऊँगा, मैं इनको जहन्नम में फेंकूँगा, ये आग में हमेशा जलेंगे, फिर वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और हूरें होंगी। बार-बार लाइक एवरी 3rd 4th वर्स मुझे तो लग रहा था कि एक ही बात रिपीट हुए जा रही है। फिर वो मतलब बड़े टॉर्चर तरीके से कि मैं उनकी खाल निकाल दूँगा, फिर नई खाल आ जाएगी, फिर मैं उनके साथ ये करूँगा, ये देखेंगे, मैं इनके साथ करता अच्छा टॉपिक फिर कोई रैंडम सी कोई स्टोरी शुरू हो जाती थी, उसके बाद फिर यही बात, फिर कोई और हाँ, कहानी अच्छा वो कहानी भी खत्म नहीं होती थी। कहानी हाँ, कहीं बीच से शुरू होती थी, कहीं बीच में खत्म हो जाती थी, फिर वो कुछ नई बात शुरू हो जाती थी, फिर वही दोबारा काफ़िरों के साथ मैं ये करूँगा और जो मुत्तकीन हैं उनके साथ ये करूँगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ फिट होती हूँ लाइक व्हेन इज़ ही गोना से कि आई गॉट यू मैं आई एम हियर फॉर यू। ऐसा कोई मुझे तसल्ली मेरा मेरा जो मैं डिस्ट्रेस में थी ना मैं थोड़ी और मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हें जहन्नम में डालूँगा। मुझे लगा हुँ, कि वो मुझे कह रहे हैं मैं जहन्नम में जाऊँगी क्योंकि गिल्ट तो आपके अंदर होता है ना कि आप दुपट्टा नहीं लेते, आप नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ते और आप सर सर कवर नहीं करते और आप गैर महरमों से मिलते हैं और ये वी डोंट फॉलो इस्लाम द वे इस्लाम कैन नीड्स टू बी फॉलोड एज़ अ वुमेन। तो औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि उन्हें तो नामहरम से बात भी नहीं करनी, किसी को हाथ भी नहीं मिलाना। मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हाथ भी मिला लेती थी मेल फ्रेंड्स से और ये वो हग भी कर लेती थी। मुझे तो ऐसी बात लेकिन मुझे लगा कि मुझे अल्लाह मियाँ कह रहे हैं मुझे जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने कहा मैंने किया क्या? मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे क्यों जहन्नम में डालेंगे? अच्छा मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। इट वाज़ वेरी हेवी ऑन माय हार्ट द कुरान, ठीक है? उसके बाद 13 चैप्टर तक मैं गई और मैं आई गिव अप। उसमें कोई नई बात नहीं थी। और फिर ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया ना, अच्छा वो मेरी फ्रेंड उस वक़्त अमेरिका अच्छा इसमें 1 मिनट देना मुझे, आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी आदत है डॉक्टर मदीहा जी बीच-बीच में टोकने की, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, जो मदीहा जी ने कहा है, मैं सारे मोमिनों को ये चैलेंज देता हूँ, ठीक है? जो आम मोमिन हज़रात हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो बाकी मोमिन भी है। हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी लगभग इसी तरीके की ही सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो कुरान को मायने के साथ नहीं पढ़ती है। मुसलमानों की अक्सरियत अगर मैं एक परसेंटेज आपको बताऊं तो 95% कहना गलत नहीं होगा। 95% मुसलमानों ने कुरान को मायने के साथ, मीनिंग के साथ अभी तक नहीं पढ़ा है। ये हकीकत है। तो जो कोई भी पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे डॉक्टर मदीहा जी ने अभी बताया, आप लोग भी ट्राई करो। एक बार खोलो कुरान और जो भी आप जिस लैंग्वेज को जानते हो,
اردو جانتے ہو اردو ٹرانسلیشن لے لو, ہندی جانتے ہو ہندی ٹرانسلیشن لے لو, بنگالی جانتے ہو بنگالی ٹرانسلیشن لے لو, جو بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر مدھیا جی نے جیسے بتایا ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سٹوری کہاں سے شروع ہوئی, کب رک گئی, کہاں سے دوسری بات آ گئی, ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تم کو ڈرا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے تم کو جہنم کی وہ ہولناکیاں بتا رہا ہے. یعنی یہی چلے گا, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو بھی 13 چیپٹر جو ہے یا 13 پارے جو بھی انہوں نے کہا ہے وہاں تک یہ پہنچ گئی. آپ 13 پارے یا 13 چیپٹر تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے, بیچ میں سے ہی چھوڑ دو گے کہ یہ کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا نا بہت ہیوی جا رہا تھا, آپ لوگوں کے لیے بھی ایک دم ہیوی جائے گا. سمجھ میں ہی کیوں کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ غور و فکر کرو کہ وہ خدا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کتاب کو, اور مومن حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں یعنی جو سپیکرز اور ملا مولوی, کہ یہ کتاب اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا, لوگوں کے لیے بھیجا, تو وہ اتنی ان آرگنائزڈ کیوں ہے, یہ اتنی ایمبیگیوس کیوں ہے, اتنی کنفیوزنگ کیوں ہے. پھر آپ اس پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا اس طریقے کی کا مطلب کیا کہتے ہیں, اتنی بیکار فارم میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا قرآن کا, بڑا ہی گھٹیا قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا. آج کے اسکرپٹ رائٹر کوئی پکڑ لیتے تو وہ اور اچھے سے آپ کو جو ہے کتاب بنا کے دیتا. تو اس میں کوئی بھی نہ فصاحت اور بلاغت اور جو چورن بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور وہی ایکسپیرینس ڈاکٹر مدھیا جی کو بھی ہوا ہے اور انہوں نے ابھی شیئر کیا. پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر مدھیا جی. اچھا تو وہ پھر میں میری ایک فرینڈ تھی, وہ میرے میڈیکل کالج کی تھی, وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے ادھر آئی امریکہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے کافی دکھ ہوا. میں نے کہا may Allah guide her in right direction. جو ہم مسلمان کرتے ہیں ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام سے نکل گیا. اب میں ظاہر ہے, میں نے آپ کو بتایا میں تیسری ٹائپ کی مسلمان تھی, میں خود بھی کافی ریشنل تھی, تو میں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں اس کو مطلب اگریسو ہو جاؤں, پھر بات چیت بند کر دوں. ظاہر وہ میری فرینڈ تھی, کیونکہ عام طور پہ جو یہاں پر مسلمان ہیں وہ the minute you say کہ آپ جو ہیں اسلام میں نہیں ہے تو وہ آپ سے بات چیت, آپ کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں نا. تو وہ میں نے نہیں کیا, میں اس سے بات کرتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے میں اس کو اس کے جو آرگیومنٹس تھے نا, وہ کہتی تھی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں نے جا کے نائک کی ویڈیوز سننا شروع کی تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں اس کے آرگیومنٹس کا کہ نہیں سائنٹیفک. تو میں کرتی گئی. تو میں یہ 2014 کی بات ہے. شروع تو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو آرگیومنٹس کے جواب دوں. اب وہ ہماری ریلیجن پہ ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ مجھے آرگیومنٹس دیتی تھی تو میں کنونس ہو جاتی تھی. پھر میں دوبارہ جا کے پھر میں نے ذاکر نائک کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, غامدی صاحب کو سنتے ہیں نا, غامدی صاحب کے پاس اچھے آرگیومنٹس ہیں. اب میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا. اب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا پیدا کہ واقعی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو غامدی صاحب کا ایک پورا لیکچر ہے کہ کیا خدا کا کوئی وجود ہے. وہ کوئی سننا شروع کیا, 50 منٹ گزر گئے, انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے تسلی نہیں. میں نے کہا شاید میں نے مس کر دیا, انہوں نے جواب دے دیا ہے, شاید میں نے مس کر دیا. میں نے دوبارہ سنا, وہ پھر بھی 50 منٹ مشکل سی اردو گھما کے بعد کوئی میرے پلے نہیں پڑی. اس کے بعد میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کیا کروں نا. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ بکس بتاتی ہوں, پڑھو. تو مجھے کرسٹوفر ہچنس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ, وہ میں نے پڑھی اور اٹ جسٹ لائک اوپنڈ آل دا ونڈوز ان مائی برین. اٹ جسٹ لائک ایوری تھنگ میڈ سینس. وہ جو میں نے دا گاڈ از ناٹ گریٹ پڑھی نا, جو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ایگزیکٹلی جو میں فیل کر رہی تھی, جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, ایگزیکٹلی وہ ایوری تھنگ میڈ سینس. ٹھیک ہے, اس میں وہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مذہب کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, اس میں اسلام کو جو رائٹرز ہیں وہ نہیں ڈسکس کرتے جان بوجھ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ڈر ہوتا ہے.
سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا، ہوں، یا جب بھی کبھی کوئی اسلام کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن کرسٹوفر ہچنس کی کتاب میں اس نے کرسچینٹی کو بھی ڈسکس کیا، اس نے سارے ورلڈ ریلیجنس کو، میرے خیال ہے ہندوازم کو بھی ڈسکس کیا، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن اس نے اسلام کو بڑے اوپنلی اس نے ڈسکس کیا. اور اس نے کہا کہ یہ سارے مین میڈ ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اس نے ایک وہ اسٹوری ہے مدر ٹریسا والی، کہ کس طرح یہ سب مذہب بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی. اس کے بعد میں نے ڈینیل ڈنیٹ کی بریکنگ دا اسپیل پڑھی. پھر میں نے سیم ہیرس کی پڑھی. ایک تو اس کی 2-3 کتابیں ہیں جو بہت زبردست ہیں، اینڈ آف فیتھ. اس کے بعد اس کی ایک مورل لینڈسکیپ، اور ایک اور بک ہے جو بہت زبردست ہے، لیٹر ٹو کرسچن نیشن. اور وہ یہ ساری کتابیں جب میں نے پڑھی نا، اس کے بعد میں نے سیپینز پڑھی. ایوری تھنگ فیل ان ٹو پلیس. مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے بعد اٹ جسٹ کیپٹ آن بلڈنگ آپ کے واقعی یہ مذہب جو ہیں سارے مین میڈ ہیں اور انسانوں نے خود بنائے ہیں. اس وقت they were trying to understand کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے سمپل مائنڈیڈ لوگوں نے بنائے تھے. بیسکلی چھوٹے چھوٹے کلٹس کی صورت میں یہ ڈیولپ ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ لیول پہ جب انہوں نے اپنایا گیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اوپریس کرنے کے لیے، تو پھر اس طرح سے ان کو پروپیگیٹ کیا. پھر جنگیں ہوئیں، لوگوں نے قبضے کیے، انویڈ کیے، اور اس کے بعد جہاں جہاں جو جس مذہب نے کانکر کیا یا ان کو قبضہ کیا، وہاں پہ لوگ گئے اور وہ اس طرح سے انہوں نے اپنی مذہب لوگوں کو مذہبی بنایا. تو ایوری تھنگ میڈ سائنس. اس کے بعد تو آپ کو، لیکن وہ قرآن آپ آپ مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف آپ کو آخرت کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن مجھے اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جو اللہ کا جو امیج تھا نا، جو بنا ہوا تھا میرے ذہن میں، وہ شیٹر ہو گیا قرآن پڑھ کے. ہوں. مجھے اللہ لگا بہت نارسسسٹ ہے. ہی جسٹ وانٹس ٹو بی پریزڈ. اپنی خود ہی تعریفیں کیے جا رہا ہے، تعریفیں کیے ہی جا رہا ہے. ہر تیسری آیت کے بعد یہ بھی آتا تھا، ایک تو جنت دوزخ کا بتا کے پھر خدا غفور ہے، رحیم ہے، پھر کوئی اور تعریف آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا کیوں اپنے بار بار تعریف کیے جا رہا ہے. وی گاٹ اٹ، لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی آتھر، جس طرح میں اپنی کتاب لکھتی ہوں نا، میں ہر کتاب کے ہر صفحے پہ میں لکھوں میں بہت زبردست ہوں، آئی ایم لائک گریٹ. پھر میں اگلے پیج پہ تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، یار ہم نے سن لیا آپ گریٹ ہیں، لیکن گریٹنس کا تو دوسرے لوگ بتائیں گے نا کہ آپ گریٹ ہیں کہ نہیں. آپ خود تو نہیں بتائیں گے کہ آپ گریٹ ہیں. تو کیا مجھے بات ہے. لگا کہ گاڈ اتنا نارسسسٹ کیوں ہے. پھر مجھے لگا کہ گاڈ بائی پولر ہے. ایک طرف اچھا یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹر اسپیس پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک ٹاکسک بک ہے، کیونکہ اتنی اگریشن ہے. ایک تو مسلمانوں کو دوسرے کرسچنز اور کیا جوز، یہود و نصارہ کر کے اتنا اگر ایک گاڈ نے پوری دنیا بنائی ہے تو وہ انسانوں کو محبت کا پیغام دے. وہ کیوں لڑوا رہا ہے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے؟ کیوں یہود و نصارہ کر کے وائی گاڈ؟ دیکھیں اتنی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، بلینز اینڈ اتنی انفینٹ یونیورس ہے. اس میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ایک ذرے جتنی ڈاٹ جتنی، اس میں انسان ہے جو کہ لائک ڈاٹ کے اندر آپ ایک انسان ڈالیں وہ اتنا چھوٹا ہے. اس میں گاڈ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے وہ انسانوں کی کیئر کرے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. لائک وڈ یو کیئر؟ میں اپنی ایک لائیو اسٹریم میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ گوگل کے سی ای او ہیں، جو گوگل پوری دنیا کو جو پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ پاکستان کے یا انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کے گوگل کے آفس کا جو سمجھے کہ کوئی چپڑاسی ہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ چپڑاسی مجھے مانتا ہے کہ نہیں سی او، کہ میں سی او ہوں کہ نہیں. آپ مطلب آپ کو کانسٹنٹلی یہ ٹینشن ہے. آپ ایک پوری کتاب لکھتے ہیں، اپنی آخری کتاب، یہ گوگل کا ایک مینول چھاپتے ہیں جو کہ آخری مینول ہے، اور اس میں آپ کو فکر ہے کہ وہ چوکی دار آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. لائک واہ. مجھے لگا کہ یہ ہے گاڈ کا مائنڈ سیٹ. آئی جسٹ couldn't believe کہ دس از the God who made the whole universe. Nobody can convince me کہ گاڈ کی فکر یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. Why would you care? Like if you made the universe like this
اتنی گرینڈ یونیورس ہے, اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف, اٹس سو گرینڈ. اف گاڈ ریئلی, if the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care کہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. بالکل بڑی زبردست آپ نے گوگل والی جو مثال دی ہے بڑی زبردست دی ہے, اور مومن حضرات کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو سو کالڈ خدا ہے, اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن موجود ہے اس میں سے جو یہ اسلام والا خدا ہے, اسلام والا اللہ ہے, اس کے جیسا نارسسسٹ خدا کسی اور کے جتنے بھی ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے, پریز کرے, اور مجھے اگر نہیں مانا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انفینائٹ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ جلاؤں گا. تو اتنا خطرناک خدا تو میرے کو نہیں لگتا کسی اور کے کانسیپٹ میں ہوگا جو کہ اسلام میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ والی فیلنگ اس کو ضرور آئے گی کہ یار مطلب اس کو کیوں منوانا ہے بھائی, کیوں منوانا ہے, اس کو کیا مل جائے گا اس کو منع ہے. اور مومن حضرات بھی جب آ کے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں ایسی جلیبی بناتے ہیں. ایک بار تو یہ کہتے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, آپ اس کی عبادت کرو نہیں کرو, آپ کافر ہو جاؤ, آپ مرتد ہو جاؤ, پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے, اس کے خدا ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ یہ بات بھی کرتے ہو کہ فرق نہیں پڑے گا, پھر اس کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ بے چین ہو جا رہا ہے, تل ملا رہا ہے, مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے, اور جو اس کی بات جو ہے نہیں سن رہا پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کرتا ہے وہ. یہ کیسا آپ لوگوں کا خدا ہے یار, اتنا نارسسسٹ. اچھا اس کو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا پاک صاف رہو, ایک دم صاف ستھرے رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگو, تب اللہ کو خوشی ہوتی ہے. حدیث ہم نے آپ کو بار بار بتایا, اللہ نے کہا کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ جو ہے ان کو تباہ کر کے دوسری ایک قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی, تو اللہ ان کو معاف کرے گا. یہ کیسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ پورا کھیل تو اس نے اس طریقے سے ہی رچا نا, یہ تو پورا پری پلان تھا اللہ کا. اس نے ہی خود جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایول جو ہے وہ شر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندر ڈالی, پھر شیطان کو بھی لگا دیا تاکہ وہ شر کرنے میں اس کو اور آگے بڑھائے, بہکائے. تو یہ پورا کانسیپٹ ہی پورا فلاڈ ہے اور بالکل ان لاجیکل نان سینسیکل کانسیپٹ دیتا ہے اسلام آپ کو. ٹیسٹ کا اور یہ سزا کا, گناہ کا, سارے کے سارے کانسیپٹ ان لاجیکل ہے. یہ باتوں پہ آپ لوگوں کو, خاص کر کے جو مومن حضرات ہیں, ان کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں کے وجہ سے, آپ لوگوں کے وجہ سے ان دی سینس کہ آپ کے اسلام کے وجہ سے آپ دماغی اپنگ ہو گئے ہو, اور اسی دماغی اپنگتا میں آپ نے جہاں بھی آپ کی میجورٹی آئی ہے وہاں کا آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اب کچھ نہیں بچا تو ویسٹ کی بھی آپ لوگ بمبو لگانا شروع کر دیے. آئے دن ہمیں جو ہے وہ کیسز نظر آتے ہیں کہ کیا معاملات آپ ادھر کرتے ہو. شریعہ کا آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ شریعہ چاہیے, اس طریقے کی چیزیں آپ لوگ ایسے خدا کے لیے کر رہے ہو. یار خود بھی چین سے رہو, دوسرے کو بھی چین سے رہنے دو. تو مدیہ جی, یہ جو ٹائم تھا, آپ نے جیسے کہا کہ آپ یو ایس گئی اور وہ جو آپ کی ایتھیسٹ دوست تھی اس نے جب آپ سے کہا تو آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اسلام میں لے کے آؤں گی, اور آپ نے پھر سے پڑھنا شروع کیا. پھر آپ کو یہ جو کتابیں ملی, کتنا عرصہ اس میں, عرصہ نہیں بولوں گا, کتنے سال گزرے آپ کو اس میں, کتنا وقت لگا؟ مجھے 2 سال لگے. لائک مجھے مطلب میں اس میں, کیونکہ پھر میں نے 2-3 دفعہ قرآن پڑھا اس کے بعد. میں یہ نہیں کہ میں پھر کرٹیکلی قرآن کو پڑھنا شروع ہوئی کہ مجھے ڈاؤٹ پورا ہو گیا تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور آئی ایم میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. کیونکہ ظاہر ہے مذہب کو تو نہیں آپ چھوڑنا, اتنا آسان نہیں ہے مذہب کو. آپ کسی کو کہیں نہیں یہ تم اللہ تمہارا ایگزسٹ نہیں, آپ وہی کرتے ہیں جو
जलेबियाँ मैं भी जलेबियाँ बनाती थी अपनी फ्रेंड के आगे। मेरी फ्रेंड बल्कि अब मुझे याद कराती है कि मैं कैसे जलेबियाँ बनाती थी, कैसे मैं रैशनलाइज़ करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मुझे हुआ कि पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है, फिर मैंने कहा कि आई वांट टू मेक श्योर बिकॉज़ आई एम वेरी मेटिकुलस कि मैं आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन। तो फिर मैंने कुरान को एज़ ए क्रिटिकल आई से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे इतनी चीज़ें नज़र आती थीं। फिर तो जब आपके अकीदत की पट्टी आप हटा के जब कुरान को पढ़ते हैं ना कि एज़ एन एवरेज बुक, तब आपको कुरान जस्ट डज़न्ट मेक सेंस। क्योंकि मेरा ख़्याल है वो क्रिस्टोफर हिचन ने कहा था, नो वन एवर सैट डाउन ऑन अ वीकेंड टू रीड कुरान। लाइक किसी कोई भी अपने फारिग टाइम में बाहर बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है और आप उठाएं कुरान पढ़ें कि चलो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। क्योंकि उसमें इतनी बोरिंग है कि कुरान इतनी खुदा का इतना नेगेटिव है। ऐसा लगता है खुदा बाइपोलर है, एक वक्त कह रहा है मैं जन्नत में डालूंगा, फिर जहन्नम में डालूंगा। इट्स एक जो इंसान है ना जिसके दिल में जरा सा भी हमदर्दी है, दूसरे इंसानों के लिए प्यार है, इसके बजाय इसके लाइक इसके बावजूद कि उनका क्या मज़हब है। अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है ना और आपको ये फ़िक्र नहीं है कि किसका क्या मज़हब है, तो आपको ये बुक हज़म नहीं होगी। तो मुझे ये बात हज़म नहीं होती थी कि सिर्फ़ आप मुसलमान होने की वज़ह से जन्नत में जाएँगे और बाकी लोग जहन्नम में जाएँगे। आप जैसे दूसरे इंसान, उन्होंने क्या किया है? वो तो उस मज़हब में पैदा हुए इसलिए वो उस मज़हब में हैं, तो उनका सिर्फ़ ये कसूर है कि वो गलत मज़हब में पैदा हुए हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं कि उनको तो पैदा भी अल्लाह मियाँ ने उसी मज़हब में किया, तो वो सबको मुसलमान पैदा कर देते। मतलब ये आप इस तरह की क्वेश्चंस सोचते हैं। तो मुझे लगा कि खुदा पैसिव अग्रेसिव है, कभी मतलब बहुत अच्छा है, फिर बहुत मतलब जस्ट इट्स अ वेरी टॉक्सिक बुक। तो मुझे ये लगा टॉक्सिक है, ठीक है? जब मैं ये अपने एक फ्रेंड्स के सामने कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आपको इसलिए टॉक्सिक लगी है बुक क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज़्यादा है, कंपैशन है। लेकिन जब एक मज़हबी मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ता है, समझे कि आईसिस टाइप का मुसलमान या तालिबान टाइप का मुसलमान, तो वो बड़ा इट गिव्स द बूस्ट टू योर ईगो के यू नो मैं जन्नत में जाऊँगा और बाकी जो है जहन्नम में जाएँगे, यू नो? सो इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी, कितना कंपैशन है। अगर आपके कंपैशन होगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि बाकी क्यों जाएँगे, उनका क्या कसूर है? वो भी आप ही की तरह के इंसान हैं, डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, कमाते हैं, घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं। लाइक व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट अदर देन द रिचुअल्स? रिचुअल्स ही है ना जो हर मज़हब में डिफरेंट हैं। और खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, किसी में एक है, किसी में कई हैं, किसी में कोई खुदा नहीं है, उनके वैसे ही बुद्धिज़्म जिस तरह है। तो इसमें फिर आपको ये होता है कि सिर्फ़ इस वज़ह से फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये इसका और अल्लाह इतना इरैशनल है कि वो समझता नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस नतीजे पे पहुँचे हैं, तो सिर्फ़ इस नतीजे पे उस ज़हन के ज़रिए जो अल्लाह ने ही आपको दिया है, अगर आप इस पे पहुँच गए हैं, तो वो आपको इस चीज़ के सोचने की बस सज़ा देगा आपको। तो ये बातें जो है ना बड़ी फिलोसॉफ़िकल हैं, ये लोगों को चाहिए कि वो सोचें। अब मैं कुरान की बताती हूँ कि जो जो चीज़ें जो फाइनल मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट रिटन बाय गॉड, इट इज़ रिटन बाय सम ह्यूमन और ह्यूमन का कलाम है। एक वाक़या था जो जिनको अब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जो सेल्फ सर्विंग वर्सेस हैं, जो प्रॉफ़िट की अपनी ज़िंदगी पे हैं। एक तो वो आयशा की जब हार गुम हो जाता है ना, तो उसमें एक वर्स है पूरी आयशा के हार के गुम होने की स्टोरी है। फिर अल्लाह मियाँ एक स्पेशल आयत भेजते हैं कि आयशा जो है वो इनोसेंट है। एक और वो मुझे वर्स पढ़ के हुआ कि यार ये खुदा की आखिरी किताब में क्या करी है वो वर्स, हम क्या करें इस स्टोरी का? व्हाट आर वी सपोज हाउ अ ह्यूमन ऑफ टुडे इज सपोज्ड टू मेक सेंस ऑफ दिस आयत? लाइक हम क्या करें स्टोरी को सुन के? उस वक़्त वो होगा वाक़या, लेकिन इसका 33 की 50 आपने पढ़ी है मदिया जी? कौन-सी? 33 सूरह अहज़ाब की 50 शायद ये नहीं, भी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब लगा होगा। कौन-सी वाली? मैं मुझे याद दिलाएँ, मैंने पढ़ा शेयर तो करता हूँ शेयर करता हूँ, बड़ी कॉमेडी वर्ड्स है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, वो कौन सी वाली आयत है? फूफू की बेटियां मामू के, हाँ यही वाला है। हाँ, हाँ, एक, वो पढ़ी है। वो या इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि अल्लाह ने ये तुमको फूफो की ये बेटियाँ कौन माँगी। सा खुदा है भाई, ये जो आखिरी कलाम में है इस तरीके की बात कर रहा है? नीचे लेके आइए थोड़ा ट्रांसलेशन में। हाँ उर्दू में देखिए, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आयत क्या कहती है। ए नबी,
ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومن پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کزن میرج ہے اس کی وجہ سے تو اتنی جینیٹک ڈیزیزز ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس نے قرآن لکھا ہے اس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کزن میرج جو ہے وہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی بیماریاں، اور اس لیے اتنی زیادہ اسلام میں جو مسلمانوں میں کزن میرجز پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، اور یو کے میں بلکہ آئی تھی اسٹڈی کہ اتنی زیادہ جینیٹک ڈیفیکٹس کے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے، تو کسی آدمی نے لکھی ہے، اور وہ اپنی کوئی اچھے طریقے سے بات کر دیتا کہ تمہارے جو ریلیٹیوز ہیں، فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز ہیں، وہ حلال ہیں۔ لائک مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ساری جو ہے شادی بیاہ کے اس پہ ہی گھوم رہی ہے، سیکس پہ، سیکس سلیوز پہ، اس طرح کی۔ اچھا، ایک اور آیت جو تھی وہ جس پہ مجھے جا کے جو پرابلم ہوئی وہ تھی زینب جو زید کی بیوی تھی، زید کی بیوی کے لیے کہ گاڈ میڈ جو آپ اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی سے تمام مسلمان کو، پتہ نہیں مجھے کون سی آیت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حلال ہیں۔ اب یہ اتنی اسپیسیفک آیت کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہو سے اپنے منہ بولے بیٹے، کتنے مسلمانوں کی منہ بولی بیٹے ہوتے ہیں، کتنے مطلب مسلمان ہیں جو اس آیت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی کوئی رائٹ مائنڈیڈ مسلمان اپنی بہو سے شادی نہیں کرتا۔ میں نے تو نہیں اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے جاننے والوں میں کسی کو دیکھا کہ اپنی بہو سے کسی آدمی نے شادی کی ہو۔ آپ کو مسلمانوں میں بہت کم کوئی ایسی مطلب بہت ہی انیوژل کیس ہوگا جس میں کسی نے اپنی بہو سے شادی کی ہوگی۔ تو یہ this just serves the purpose to one man۔ ہمیں پتہ ہے صرف ایک شخص ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کی ہے، منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا ہی تو مانا جاتا ہے۔ اگر اڈاپٹیڈ ہے تو کیا ہوا؟ یہاں پہ تو امریکہ میں تو اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ اس بچے کو بھی کبھی کبھار نہیں بتاتے کہ آپ اڈاپٹیڈ ہیں، لائک دے فائنڈ آؤٹ when they grow up۔ تو ان کی جو بیٹی ہے وہ بہو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان شادی نہیں کرتا اپنی بہو سے۔ مسلمانوں کو یہ بات خود پتہ ہے، اور وہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اس آیت سے صرف ایک شخص کا فائدہ ہوا، یہ صرف ایک شخص کے لیے لکھی گئی ہے۔ اچھا مدیحہ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہاں پہ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پہ مومن حضرات کی ہپوکریسی نظر آتی ہے۔ مومن حضرات خود اس طریقے کے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیفینڈ ضرور کریں گے رسول اللہ کو، خود اپنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریشنلائز کرتے ہیں۔ آپ کو بچپن میں آیت بہت ہی مزے۔ ایک منٹ، اچھا یہ والی ایک فنی سی کلپ آپ کو جو اسپیشل وہ چھوٹ رسول اللہ کو دی گئی تھی، ذرا یہ بھی سن لیجئے گا۔ ایک شارٹ سا ویڈیو ہے ہمارے حجت المرتدین صاحب کا، لگائیے امت صاحب۔ دیکھیے یار، اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھا لیا کرو۔ یار یہ مجھے بتا یار، اسی کیا ضرورت ہے یار؟ اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے؟ ہاں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس کے لیے مجھے اللہ میاں کو اوپر سے جبرائیل بھیجنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے یار؟ یہ واقعی یہ کون سی آیت ہے؟ میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ 24 کی ذرا سٹارٹنگ سے لگاؤ، اس پہ لکھا ہوا ہے 24 کی 61 ہے نا؟ ہاں، سب سے بڑی آیت یہی ہے شاید نا، 24 کی 61 ہے۔ آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے مدیحہ جی،
پڑھتے جائیے اور ہنستے جائیے. 24 کی 61 جی. جی جی. اچھا ایک اور پھر آیت تھی یہ ایک تو زینب والی اسٹوری ہو گئی, ایک عائشہ والی ہاں. اسٹوری ہو گئی, اور تیسری تھی وہ بھی بہت ہی فنی ہے. مطلب اب وہ ایک آیت ایسی آئی کہ جو اگر تم نے غلطی سے اپنی بیوی کو بہن بلا دیا ہو تو یا تو تم اتنے دن روزہ رکھو 60 دن, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا پھر 60 اونٹوں کی قربانی نہیں, یا غلام آزاد کرو یا پھر اونٹوں کی قربانی دو, یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو سمتھنگ لائک دیٹ. میں نے کہا غلام تو اب ہوتے نہیں ہیں, اس کا مطلب اللہ کا یہ سولوشن ایکسپائرڈ ہے. اس کے بعد میں نے کہا بیوی کو بہن کہہ دیا تو واٹس دا بگ ڈیل, سوری کر لو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وائی دس واز سچ اے بگ ڈیل کہ اس کو اللہ نے ایڈریس کیا. لیکن اتنی زیادہ پرابلمز ہیں دنیا میں لوگوں کو, لائک آپ بیماریاں ہیں, آپ جرم تھیوری دے دیں, آپ کینسر بتا دیں, آپ پلیگ آیا تھا اس زمانے میں, پلیگ کا کیور بتا دیں. وائی ہی ہیڈ ٹو لائک سینڈ دس ان ہز لاسٹ میسج ٹو ہیومینٹی, ہاؤ دس سروز دا پرپز. آئی جسٹ ڈڈنٹ, مجھے یہ جو نا مجھے کامن سینس سے بیونڈ لگی باتیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا, اگر کوئی ریشنلائز کرتا ہے ان چیزوں کو اور پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا ہی کلام ہے, تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریشنل طریقے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا مذہب کیا فالو کریں, اس کی ضرورت کیا ہے. آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس کامن سینس ہے, ہم کامن سینس سے مسئلے حل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے. مذہب انسانوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں نے مطلب آپ دیکھیں نا کس طرح ادرزم کریٹ کرتا ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلم ہے, یہ کرسچن ہے, یہ جو ہے, اور دنیا میں لوگ ابھی تک لڑے جا رہے ہیں. اب کیا یہ مسلمان اور جوز آپس میں لڑے ہیں, جوز بھی اسی طرح اگریسو ہیں اپنے مذہب کے لیے, مسلمان بھی اسی طرح ہیں, اور پھر ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی ہے. مطلب یہ تو آپ ٹرائبلزم ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ مذہب بنے تھے لوگوں کو ایک یونائٹ کرنے کے لیے, یا ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے, یا ان کو جنگیں کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن. یہ مطلب بنے تھے یہی کہ پیپل ور ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دا ورلڈ. یہ مذہب ان کو تھوڑے سے آنسرز تو دیتا ہے نا کہ آپ کو جو لوگ بیمار ہے, سمجھے کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے, 6 سال کا بچہ, ٹھیک ہے, اب اس ماں کو کیسے سکون ملے گا, اس کو سکون کیسے یہ بتائیں کہ یہ جنت میں ہے, بہت آرام سے رہ رہا ہے, اور آپ ایک دفعہ جب مر جائیں گے آپ جا کے اس کو ملیں گے تو اس کو سکون مل جائے گا. اب دنیا میں جو سارے لوگ ہیں نا وہ سمجھدار نہیں ہیں, مطلب بہت سمپل مائنڈیڈ لوگ ہیں. آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیڈیالوجی کو ضرور کوسچن کریں. جو اس آئیڈیالوجی کے فالوورز ہیں نا وہ بیچارے معصوم لوگ ہیں, وہ سیدھے سادے لوگ ہیں. وہ ان کو بس یہ بتا دیا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے, اس کے لیے آپ نے جان دینی ہے. اب اس کے فالوورز میں سے اب کچھ ہوں گے بہت اگریسو ہوں گے, کچھ ماڈریٹ ہوں گے, اور کچھ جو بالکل ہی ان کا آئی کیو بہت کم ہوگا, اور کچھ لوگ ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے جو بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے اپنا چینل بنایا ہے, جو دوسرے ایکس مسلم چینلز ہیں, یا فیض ہے, یا حارث, یا غالب, یا نوریا, یہ سارے لوگ آپ سب لوگوں کو گائیڈ کریں. ہر بندہ اس سچویشن میں نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے کہ یہ میجورٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو ان کو بہت زیادہ بتانا پڑے گا, اور میجورٹی پھر میجورٹی کو فالو کرے گی. جب زیادہ لوگ میجورٹی اس طرف ایتھیزم کی طرف یا اے ریلیجس ہو جائیں گے تو جو سمپل مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ آپ کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ they are just the followers. And leaders are few people who are telling them کہ یہ غلط ہے, آپ نے ان کو نکالنا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ آئیڈیالوجی کو کوسچن کرتی ہوں. جو اس کے فالوورز ہیں نا میں ان کو اتنا ایڈریس نہیں کرتی, کیونکہ میں کسی کو کبھی میں نے چینل پہ کسی کو مسلم, مسلٹا, یا ہندو, یا جو کہہ کے ایڈریس نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں مرتد یا ملحد کا نام دیا گیا ہے, ہمیں ایک طرح سے یہ ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے. why are you putting labels on us, ٹھیک ہے, we are just free thinkers, we don't believe these religions are true. تو جب آپ کسی کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ جو مسلم آ گیا یا ہندو آ گیا, تو آپ بیسکلی ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں ان کو. آپ وہی کریں جو ہمیں کیا جا رہا ہے, تو آپ میں فرق نہیں رہ جاتا. آئیڈیالوجی کو کوسچن کرنا چاہیے, بیکاز آئیڈیالوجیز ہیو پرابلمس. جو فالوورز ہیں وہ تو بچپن سے اگر آپ نے کسی کے کان میں اذان دے دی ہے تو وہ تو, اور سارے فیملی فرینڈز اس کو ری انفورس کر رہے ہیں,
اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. جو لوگ نکلتے ہیں بڑی محنت سے نکلتے ہیں. مطلب میں محنت سے نکلی ہوں, اپنی سوچ کر نکلی ہوں. آپ کی مذہبی برین واشنگ آپ کے برین سیلز کو ڈیڈ کر دیتی ہے. اور جو لوگ, میں کہتی ہوں کہ جو اس سے نکل کر آتے ہیں, دے آر سروائیورز آف دا برین واشنگ. اتنی ہیوی برین واشنگ کی جاتی ہے آپ کی مذہبی برین واشنگ, کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر مدیحہ جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا مشکل رہا ہوگا آپ کے لیے جب فائنل پوائنٹ پہ پہنچی ہوں گی کہ نہیں یار, یہ ساری جو چیزیں ہیں, جتنا مجھے سکھایا گیا تھا, اسلام بتایا گیا تھا, یہ تو ایک مین میڈ چیز ہے, اینڈ اٹس آف نو یوز فار ہیومینٹی. ابھی آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے, فزیشین بھی ہے, بھلے سے آپ یو ایس میں ہے, لیکن آپ چہرے کے ساتھ اپنا ایکٹیویزم کر رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ, اور بڑے کھلے طریقے سے آپ بول بھی رہی ہے اسلام کے بارے میں کیا پرابلم ہے, جو کہ ایک بہت سے مومنوں کے لیے جتنا آپ نے کہا اتنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے ان کے لیے. مطلب آپ نے رسول اللہ کی یا اللہ کی یا اسلام کی آپ نے گستاخی کر دی ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اپنے جو آپ نے جن کا نام لیا تھا, سلمان رشدی صاحب کا. تو آپ کو تھوڑا یہ ڈر نہیں لگتا, بھلے سے آپ یو ایس میں ہے, کہ آپ کے جو پیشنٹس ہے اس میں مومن حضرات بھی ہوں گے, تو ڈر نہیں لگتا کہ یار کوئی مجھے دیکھنے والا آ جائے اور ہی کین ٹرائی ٹو ہارم می, اس طریقے کے خیالات آپ کو نہیں آتے؟ پتہ نہیں, میں اتنی اوپنلی بلاسفیمی تو نہیں کرتی. جس طرح پروفٹ کو میں نے بڑے, مطلب ہمیشہ میں عزت سے ہی بلاتی ہوں, پروفٹ ہی کہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی کوئی, مطلب کسی شخصیت کی کوئی عزت لوگ کرتے ہیں, 1.8 بلین لوگ, تو آپ بھی